حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی۔ یہ نادان یہ سوچ کر حضرت علی کے پاس آئے تھے کہ اگر ہم نے حضرت علی کو علمی طور پر شکست دے دی تو یہ ہماری ایک بڑی فتح ہوگی، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی کہ میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم آپ سے سوال کریں گے اور وہ سوال آپ کی کتاب قرآن پاک سے نہیں بلکہ ہماری کتاب تورات سے ہوں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر حضرت علی ہماری کتاب یعنی تورات سے جواب دینے پر راضی ہو گئے تو یہی ہماری جیت ہوگی، کیونکہ یہودیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت علی تو قرآن پاک کو ماننے والے ہیں اور ہم تورات کو۔ اگر ہم تورات سے سوال کریں گے تو یقیناً ان کو شکست ہوگی۔ یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ راسل جلود تھا اور اسی کی قیادت میں یہ جماعت حضرت علی کے پاس آئی۔ راسل جلود بولا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی بہت شہرت سنی ہے اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سوال ہم قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم مجھ سے کیا سوال کرو گے، لیکن اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں تو کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ راسل جلود نے کہا، بالکل ہم اسلام قبول کریں گے۔ اس کا یہ بات مان لینا فی الحال اس کا تکبر تھا کہ آپ کون سے ہمارے سوالوں کے جواب دے پائیں گے کہ ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے۔ ہم تو یہاں اپنا سکہ منوانے اور آپ کو علمی میدان میں شکست دینے آئے ہیں۔ راسل جلود نے حضرت علی سے کہا، اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی جس ذات سے آپ نے علم سیکھا ہے یقیناً وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور مجمع خاموش ہو کے بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جلود نے مجمع کی طرف دیکھا اور ان کے تکبر سے حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کے سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوال ختم ہوتے ہی مجمع ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو رب الکائنات کے لیے نہ ہو، حالانکہ وہ خود ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ حضرت علی نے مجمع کی جانب ایک نظر دوڑائی اور راسل جلود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تیرا سوال یہ ہے کہ کون سی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ ہے شرک۔ پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے۔ مجمع نے جب حضرت علی کا جواب سنا تو سب کے منہ سے بے ساختہ واہ واہ نکل گیا۔ راسل جلود نے اب دوسرا سوال کیا، یا علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ اس پر راسل جلود نے حضرت علی سے کہا، نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب یعنی تورات سے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی کتاب کے فلاں صفحے کو دیکھو اور پڑھو کہ اس میں نہیں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا، عرش سے قریب 7ویں آسمان سے آپ پر حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا، زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے سب سے قریب تر کون تھا؟ فرشتے نے جواب میں کہا، میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے سب سے قریب تر کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا ہو، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ راسل جلود اب یہ دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سوالوں کے جواب اسی کی ہی
رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تیسرا سوال کیا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ سراپائے حمد ہے، اسی کی ذات سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ میرا رب حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود کوئی اس کے در پہ آئے اور توبہ کرے وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ راسل جلوت پہ در پہ شکست کھانے کے بعد بہت پریشان ہوا اور اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علم کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوال شروع کر دیے۔ بہت ہی تکبر سے راسل جلوت بولا، اچھا بتائیے، جو چشمہ زمین میں پہلی مرتبہ جاری ہوا ہے وہ چشمہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے سوال سن کر مسکراتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ دو، پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے۔ تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ جو زمین میں پہلی مرتبہ جاری ہوا وہ بیت المقدس کی چٹان کے نیچے ہے۔ راسل جلوت یہ سن کر حیران ہوا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ہاں۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اپنی اصلاح بھی کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ راسل جلوت تب مزید گھبرا گیا تھا اور اس نے اسی گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب کیا جانے والا پتھر ہے، جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نصب ہونے والا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا۔ لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ وہی پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے اتارا گیا۔ یہ سب سن کر راسل جلوت بھوکلاس آ گیا۔ یہاں تو حضرت علی پہلے ہمارا عقیدہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اسی دوران راسل جلوت نے حضرت علی سے ایک سائنسی سوال پوچھا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم غور نہیں کرتے، اپنے ماہ اور سال پہ غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جلوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا اور کوئی رات گزشتہ رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راسل جلوت نے جواب سن کر اگلا ایک اور سائنسی سوال کیا کہ بتائیے دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی مگر دوبارہ سورج کی کرنیں اس جگہ نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری تھی اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھر سوال کیا، بتائیے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو اور سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں چیزیں تمہیں کبھی غائب نہیں دکھائی دیں گی، یہ ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ راسل جلوت نے حضرت علی سے ایک اور سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق بھی اللہ ہے اور خود اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی نے بغیر کسی وقفے کے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا خالق بھی اللہ ہے اور خود اللہ ہی اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ راسل جلوت اپنے تمام سوالوں کے جواب سن کر اب اپنے آخری سوال یعنی آخری ممکنہ چال کی طرف اس
जलूस ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, बताइए बैतुल्लाह यानी खाना काबा का तवाफ जी हयात यानी जिंदा लोग करते हैं, क्या कभी किसी बेजान शहर ने भी खाना काबा का तवाफ किया है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ बिल्कुल किया है। वो कश्ती नूह थी जो तूफान के दौरान जब खाना काबा के एक तरफ पहुंची तो उस कश्ती ने अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए। यही वो बेजान चीज है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया था। इन सब सवालों के जवाब सुनकर मजमे के तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। रासा जलूस जिस तेजी से सवाल कर रहा था, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसी तेजी से इसका जवाब दे रहे थे। रासा जलूस खुद बहुत परेशान हुआ और हजरत अली से पूछने लगा, आपको मेरे तमाम सवालों के जवाब किस तरह आ गए? तो हजरत अली ने रासा जलूस को जवाब दिया कि तुम अपने हाथ की तरफ देखो कि तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। रासा जलूस ने फौरन जवाब दिया, 5 उंगलियां। हजरत अली ने फरमाया, तुमने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। रासा जलूस बोला, या अली ये कैसी बात हुई? मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे भी ये सारे इल्म इस तरह अजबर है जैसे तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। बात अब इख्तिताम पर थी तो रासा जलूस ने अपने आखिरी 2 सवाल किए कि बताइए आसमान और जन्नत का कुफर यानी ताला क्या है? आपने फरमाया, शिरक। शिरक से जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रासा जलूस ने आखिरी सवाल किया, आपने आसमान और जन्नत का ताला तो बता दिया, ये बताइए कि इस ताले की चाबी क्या है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ताले की चाबी है। इश्क का इब्तिदाई इजहार कलमे से होता है। बस हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कलमा पढ़ना था। साथ ही रासा जलूस और उसके साथियों ने बेइख्तियार कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।